أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور یہ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، وَبِالرَّسُولِ، اور رسول پر ایمان لائے، ہم نے رسول کو مان لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر ان میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک طبقہ اس کے بعد روگردانی کر لیتا ہے، پھر جاتا ہے، تولا پھر جاتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے قضیے میں فیصلہ کریں، ان کے درمیان فیصلہ کریں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کی طرف ہوتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کو پہنچتا ہوا ان کو نظر آتا ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو وہ نبی کی خدمت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اذعانہ یذعینو کے معنی ہوتے ہیں سر جھکانا، کسی کی بات کو مان لینا، قبول کر لینا، تو وہ چلے آتے ہیں اس کی طرف بالکل قبول کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پر اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ناانصافی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ عزیز طالبات، سورہ نور کی آیت نمبر 37 سے 50 تک ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پر مومنین کے رویوں کا اظہار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مومنین کی حالت اور کیفیت کو واضح کیا گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں رسول پر، اللہ پر، اور ہم نے بات کو ان کی تسلیم کر لیا ہے، ان کے حکم کو مان لیا ہے، لیکن جب مسئلہ اطاعت و فرمانبرداری کی عملی نمونے کا آتا ہے، اس کے اظہار کا آتا ہے، تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
ان کے درمیان میں کسی مسئلے میں جب وہ الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی مسئلے کو لے کر وہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ چلیں جس اللہ پر اور رسول پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس رسول کی بارگاہ اور دربار اور خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسئلے کا حل کراتے ہیں۔ تو وہ کنی کاٹ جاتے ہیں، کتراتے ہیں، وہاں اپنے مقدمے کو، اپنے قضیے اور فیصلے کو لے کر وہاں نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان اندر روگ ہے، وہ منافق ہیں، اس لیے وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ وہ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت کا دم بھر لیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مفاد پرست ہیں۔ ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فوراً وہ آتے ہیں اور بڑے خوشی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، وہ حق کو انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں ہم حق پر ہیں، فوراً خدمت رسول میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے وہ خلاف ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں پھر روگردانی کرتے ہیں، کنی کاٹتے ہیں، اور پھر وہ وہاں نہیں اپنے مقدمے کو لے کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، عملی نمونے میں یہ فیل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر نفاق کا روگ ہے، یہ منافق ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، کہ وہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی ہے، لیکن جب عملی ظہور کا وقت آتا ہے، کردار پیش کرنے کا وقت آتا ہے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، تو ان میں سے ایک فرقہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ لوگ حقیقتاً قرآن کا تبصرہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا، ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور مثال اس کی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضٌ أَعْرَضَ يُرِيدُ اعراض، کنی کاٹنا، دامن بچانا، منہ موڑنا، اعراض کرنا، تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، نہیں جاتا ہے وہاں پر اپنا فیصلہ کرانے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ وہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، حق کے ساتھ ہوگا، وہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، وہ اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلے، مقدمے اور قضیے کو خدمت رسول میں نہیں لے جاتے ہیں۔ تو جب بھی ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے درمیان کے فیصلے کو حل کرانے کے لیے رسول اللہ کو فیصل بناؤ، ان کو جج مقرر کرو، قاضی مقرر کرو، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان اسی کا تو نام ہے اطاعت رسول کا، کہ رسول اللہ کی بات کو ماننا، اصلاً اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی دین ہے، اس کے بغیر اللہ کو کوئی چیز قبول ہی نہیں۔ جو رسول کے راستے سے جو چیز جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کو یہ دین محبوب ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے۔ جو چیز سنت کے مطابق ہوگی، جو چیز ان کے طریقے اور طرز اور ان کے تعلیم کے مطابق ہوگی، وہ اللہ کو قبول ہوگی، اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور جو ان کی بات کو نہیں مانے گا، جو ان کے فیصلے کو نہیں مانے گا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور اس کی آگے اللہ تعالیٰ
دلیل دے رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیجیے کہ ابھی ان کے درمیان میں کوئی قضیہ اور مسئلہ کھڑا ہوگا، اور جب ان سے کہا جائے گا چلے اللہ اور رسول سے اپنے مسئلے کو حل کرائیں، رسول اللہ کی خدمت میں چلے، تو فوراً وہاں سے اعراض کر لیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد تو فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو وہاں رشوت نہیں چلتی ہے، وہاں عہدے اور منصب نہیں چلتا ہے، وہاں تعلق اور رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں، اس لیے وہاں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب چونکہ مدینے کے اندر یہ یہود و نصارہ کے پاس پرانی کتابیں اپنی تھی اور وہ سب تحریف شدہ تھی، تو وہاں اپنے فیصلے وہ لے جایا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہاں رشوت دے کر یا اپنے تعلق دکھا کر اپنی طرف فیصلہ کرا لیا کرتے تھے۔ تو اب وہ وہاں جانتے ہیں کہ وہاں تو حق کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ اور خدمت میں، تو اس لیے وہاں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان کی نفسیات دکھا رہا ہے کہ کتنے مطلب پرست ہیں۔ منافق مطلب پرست ہوتا ہے، منافق اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، صرف اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھتا ہے اور اس کی پیش نظر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کے حق پر فیصلہ ہونا ہے اور وہ اس مسئلے میں حق پر ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کے گواہی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، ان کے پاس اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں، تو وہ تو آتے ہیں الیہ نبی کی طرف مذعنین، بالکل قبول کرتے ہوئے کہ ہاں ہاں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج حق ہمارے پہلو میں ہے، ہمارے پلڑے میں ہے، اس لیے وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور بتا رہے ہیں ان کی کہ فی قلوبہم، کیا ان کے دل میں مرض ہے، ام ارتابوا، یا وہ شک کرتے ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، حافہ یحیف ظلم و زیادتی اور جور کرنا، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا، ایسا ہرگز، اس میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ مرض کا، نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بل اولئک هم الظالمون، یہ خود ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو افی قلوبی مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ مرض سے مراد کہ وہ کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے ان کے دل میں، ان کے دل میں کون سا روگ ہے؟ نفاق کا۔ ام ارتابوا، یا وہ شک کرتے ہیں، یعنی اگر ایمان والے ہوتے، اطاعت شعار ہوتے تو شک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایمان اور شک ایک جگہ جمع ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہ یہ نبی ہیں سچے یا نہیں ہیں، یہ قرآن ان پر اترا ہے سچا ہے یا نہیں ہے، یا وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کی تعلیمات میں کسی کے ساتھ ناانصافی، حق تلفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ کیا ہیں، خود دوہرے ہیں، یہ ناانصافی کرنے والے، یہ جس کا جو مقام ہے وہاں نہیں رکھتے ہیں، یہ خود ظلم و زیادتی پر اترنے والے لوگ ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر منافقین کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کیا ہے، واضح کیا ہے کہ منافقین کیسا ہوتا ہے، اس کی اندرونی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ اس وقت کے منافقین کا تذکرہ ہے جو وہاں پر موجود تھے، اور وہ اصلاً نفاق ان کے کفر کے مترادف تھا، گویا کہ وہ کفر ہی تھا ایک طرح سے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما اولئک بالمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گھر، اپنے معاشرے، مسلم محلے اور خاندان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا رویہ بھی تو بالکل یہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کے احکام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا شریعت کی تعلیم کو اور شریعت کے احکام کو ہم اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں۔ آج ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ شریعت میں تو ایسا ہے، شریعت میں تو یہ کہا گیا ہے، لیکن جب وہ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو پھر وہ شریعت کوئی کچھ ان کی نظروں میں کوئی چیز نہیں ہے۔
شریعت کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے فیصلے کہاں کراتے ہیں؟ دوسری کورٹ میں جا کر کراتے ہیں، کچہری کے چکر لگاتے ہیں اور وہاں اپنے قضیے اور فیصلے رکھتے ہیں۔ وہ ان کے حق میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ ایسی جگہ اپنے فیصلے لے جا رہے ہیں کہ جو نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو جانتے ہیں، اور اپنے مسئلے کو وہ وہاں لے جا کر حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ظلم، کہ انہوں نے جو حق تھا وہ اس کو نہیں دیا، جس کا وہ حق تھا دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، وہ خود ظالم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، وہاں سب کی رعایت کی گئی ہے، وہاں ہر ایک کا لحاظ اور خیال کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ پورا قانون نازل کیا ہے، یہ انسانوں کی بھلائیوں کے لیے ہے، خیر خواہی کے لیے ہے، اور ان کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر کردار اور رویے دکھائے گئے منافقین کے۔ پھر اگلی آیتوں میں جو اس کے بعد ہے، آیت نمبر 51، اس میں مومنین کا کردار ہے۔ دو آیتیں پیش کر کے قرآن نے ان کا کردار پیش کیا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس کی کردار کیسا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے کیا پہلو ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا تذکرہ پھر دوبارہ شروع کیا اور ان کی اندرونی کیفیت کو یہاں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آج یہیں تک کرتے ہیں، آیت نمبر 50 تک۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتوں کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔